میں، حی ہونے میں، سمیع ہونے میں، بصیر ہونے میں، ہر کمال میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، مکمل ہے، کوئی کمی نہیں۔ احدیت ہم نے جب مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کمال کو مانا، اور احدیت جب ہم نے مانی تو اللہ تعالیٰ کے شریک، اگر اللہ کا کوئی شریک ہو جائے، یعنی ہم نے کسی کو چاہے وہ 2% کا ہی شریک پارٹنر مان لے تو اللہ احد رہ جائے گا کیا؟ اب ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ احد ہے، یعنی عبادت میں، عبادت کا لائق ہونے میں وہ اکیلا ہے نا۔ اب کسی نے اگر کسی قبر کے سامنے سجدہ کیا، قبر کا طواف کیا، کسی بزرگ کو پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، جو یہ کہہ رہا ہے وہ قل اللہ احد مان رہا ہے کیا؟ وہ 1000 مرتبہ بھی پڑھے، وہاں کا محل کیا، دنیا کے گھر کا بھی لفڑے میں پڑ جائے گا، جنت میں محل بننا دور کی بات، اس کا قل اللہ احد پڑھنا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ زبان سے پڑھ تو رہا ہے، مان نہیں رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے، جو اس کا معنی ہے اس کے خلاف کر رہا ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، دوسری طرف شیخ عبد القادر جیلانی، فلاں پیر صاحب اور فلاں بزرگوں کو اپنی مشکلات میں، حاجتوں میں، پریشانیوں میں پکارتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ اس کی مشکل کشائی کریں گے، اس کے بیمار کا علاج کریں گے، اس کی مصیبتوں کو دور کریں گے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی خصوصیت ہے، اور اللہ کی جو خصوصیت ہے اس میں وہ احد ہے، اکیلا ہے۔ اگر آپ نے مان لیا کہ فلاں بزرگ اور فلاں بھی یہ کام کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کو اکیلا کہاں مانا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مثیل نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، کسی بھی صفت میں، کسی بھی کام میں۔ اگر اللہ بارش برساتا ہے تو دوسرا کوئی برسا نہیں سکتا، اللہ اولاد دیتا ہے تو کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ رب العالمین بیمار کو شفا دیتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، زندگی اور موت وہ دیتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، لہذا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم قل اللہ احد کی جو تشریح پڑھ رہے ہیں اور جمعہ کے خطبے میں ہم نے جو زندگی کا مقصد پڑھا، یہ اسی کو تقویت دینے والا مضمون ہے۔ بلکہ اگر غور کریں نا تو اب قرآن کا 1/3 حصہ، بعض علماء نے تو یہ کہا کہ قرآن کا 1/3 حصہ تو براہ راست توحید پر ہے، اور باقی جو 2 حصے بھی ہیں نا، جو پچھلی امتوں کے واقعات، مستقبل کے نتائج، جو جنت اور جہنم اور مرنے کے بعد کے معاملات ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو احکام، یہ سب بھی توحید سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں اس میں کیا ہے؟ انبیاء نے توحید کی دعوت دی، کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا ان پر عذاب آیا، جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے بچا لیا۔ مستقبل میں کیا ہوگا؟ جنت اور جہنم، جو توحید کو ماننے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو نہیں ماننے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو توحید کا ہی نتیجہ ہو رہا ہے یہ، ماننے اور نہ ماننے کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی توحید کو مانتا ہے تو اللہ نے جو احکامات بتائے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، والدین کی فرما برداری کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نرم بات کرو، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اس پر عمل کرے گا۔ اور جو اللہ نے منع کیا ہے توحید کو اگر ماننے والا ہوگا تو اللہ نے کہا ہے کہ شرک مت کرو، بدعت و خرافات مت کرو، نبی کی مخالفت مت کرو، سنت کے خلاف مت جاؤ، اللہ کے رسول کے سامنے دوسروں کی پیرو، کتنے بھی بڑے بزرگ ہوں، ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، ان کی بات نہ مانو، رسول کی بات مانو۔ غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، جھوٹ مت بولو، گالی گلوچ مت کرو، بد اخلاقی نہ کرو۔ یہ اگر ہم نے مانا تو یہ توحید کی تکمیل ہے، توحید کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ اس اعتبار سے پوری کی پوری شریعت توحید سے جڑی ہوئی ہے، پورا قرآن توحید سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ غور کرتے جائیے، اللہ احد ہے، یعنی ساری خوبیوں میں اعلیٰ درجے کا ہے۔ آگے کا جملہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے۔ ہاں، اللہ الصمد ہے۔ ہاں، اوپر احدیت کے معنی میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر خوبی سے متصف ہے، ہر کمال میں اعلیٰ درجے کا ہے، ساری خوبیاں انتہا درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر ایک بال برابر بھی کوئی خوبی کمی ہو جائے تو یہ اللہ کے اندر نقص ہوگا، اور اللہ کے اندر نقص نہیں ہے۔ اس کی احدیت اور اس کی صمدیت کا کمال درجہ یہ ہے کہ تمام خوبیوں کو مکمل درجے کی مانا جائے، اور اس کی احدیت کا ہی حصہ یہ ہے کہ اللہ الصمد بھی ہے، اللہ الصمد۔ ومن تحقیق احدیت ہی، شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کی احدیت، اکیلے ہونے کی تحقیق اور پکا کرنے والی بات، اور اس کے اکیلے اور تنہا متفرد ہونے کا معنی میں یہ شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد بھی ہے۔ صمد کا کیا معنی؟ ہاں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے معنی پر غور کیجئے، بڑا مزہ آتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا ہے، خوشی ملتی ہے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور اس کے بعد جب اللہ کے اس نام کے ساتھ آپ ذکر کریں گے، دعا کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔
ہاں اللہ الصمد ہے. صمد کا کیا معنی؟ اللہ کے جتنے نام ہیں سب بہترین نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، اور ہر نام اپنے معنی میں انتہائی کامل اور گہرائیوں کا حامل ہے. اس کے تقاضے ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی عبادت ہے. اب اللہ احد کہنے کے بعد کہا اللہ الصمد. اللہ الصمد ہے. ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں عام طور سے الصمد کا کہ اللہ بے نیاز ہے. ترجمہ غلط نہیں ہے لیکن پورا بھی نہیں ہے. اس بے نیاز والے معنی میں الصمد کی جو معنویت اور گہرائی ہے، اس کی بلاغت ہے، وہ نہیں آتی. ہمارے یہاں غنی کا ترجمہ بھی ہم بے نیاز ہی کرتے ہیں. تو صمد کا معنی کیا؟ شیخ عبد الرحمن نے کہا صمد کے معنی میں کہ الرب الکامل. بڑا جامع تعبیر اختیار کی انہوں نے کہ وہ ذات جو رب کامل ہے. اس میں کامل پر غور کیجئے. رب کا معنی ہم پڑھتے ہیں، رب یعنی پالنہار، پرورش کرنے والا، آقا، متصرف، مالک، سارے معنی اس میں شامل ہیں. اللہ رب العالمین رب ہے، رب العالمین ہے سارے جہانوں کا. تو رب کے معنی میں کیا ہے؟ پیدا کرنے والا وہ ہے، نظام چلانے والا وہ ہے، ہماری یا مخلوق کی جتنی بھی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے والا وہ ہے. روزی وہ دیتا ہے، بارش وہ بتاتا ہے، کھانا وہ کھلاتا ہے، کپڑا وہ پہناتا ہے. ہاں ہماری ہر چیز کا، کائنات کا نظام، دن اور رات کا نظام وہ چلاتا ہے. یہ اس کی ربوبیت، اس کے کام ہیں. تو اللہ کے جتنے کام ہیں اس کی ربوبیت میں آتے ہیں. تو کہا رب کامل. صمد کا معنی یعنی وہ رب، وہ پالنہار جو کامل ہے، اس کے اندر کوئی کمی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. ہاں اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصمد کا معنی بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ذات جو تمام خوبیوں میں کامل ہے. تو انہوں نے تشریح کی وہ علم والا، علیم، جو اپنے علم میں کامل ہے. وہ سید، سردار، آقا، جو اپنی سعودت میں، آقائیت میں کامل ہے، مکمل ہے، انتہا کو پہنچا ہوا ہے جہاں سرداری اور سیادت ختم ہو جاتی ہے. وہ حلیم جو اپنے حلم میں کامل ہے. وہ غنی جو اپنے غنا میں کامل ہے. وہ حی جو اپنی حیات اور زندگی میں کامل ہے. ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے. ہم پہلے تھے، ہم پہلے نہیں تھے، بعد میں زندہ ہوئے. اللہ ہمیشہ سے ہے. ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہم سوتے بھی ہیں، ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، کچھ بیٹھنے کے باوجود پوری طریقے سے نہیں سن رہے ہیں. تقریر کے بعد ان سے پوچھیں تو وہ سنے کچھ، بیان میں نے کچھ کیا، ہو سکتا ہے کچھ تبدیل کر کے بیان کر دیں. یہ کیوں ہوتا ہے کہ پوری توجہ اور کنسنٹریشن سے آدمی سنتا نہیں ہے. آپ کا جتنا کنسنٹریشن کم ہو گیا، توجہ کم ہو گئی، اتنا زیادہ آپ غافل کہلائیں گے، آپ کی زندگی میں کمی ہوگی. ایک آدمی زندہ اس وقت کہلاتا ہے زندہ رہنے کی جتنی علامات ہیں، دیکھنا، سننا، حرکت کرنا، کام کرنا، یہ جتنا زیادہ اچھا استعمال کریں گے تو بولیں گے بڑا زندہ آدمی ہے. ایک آدمی اگر بیمار پڑ کے کھاٹ پر لیٹ جائے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائے، سانس چل رہی ہے، اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، پیشاب پاخانہ کرایا جا رہا ہے، تو لوگ بولتے ہیں ارے زندہ لاش ہے. زندہ لاش کیوں بولتے ہیں؟ زندہ لاش زندہ اس لیے بولتے ہیں کہ سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے. لاش کیوں بولتے ہیں؟ کہ کام دھندا نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا. زندگی کے لیے جو ضروری حرکت و عمل ہے اس سے وہ بیچارہ معذور ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں زندہ لاش ہو گیا. مطلب یہ کہ زندہ رہنے میں انسان کے اعتبار سے بھی وہ زندگی کامل ہے جس میں وہ دوڑ دھوپ کر سکے، بات چیت کر سکے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے کہ انسان کو کر سکتا ہے، کرنا چاہیے. تو کہیں گے زندگی ہے. اب اللہ رب العالمین کی زندگی، ہماری زندگی اور اللہ کی زندگی. اللہ کی زندگی حیات کامل ہے. ایک تو ہم پیدا ہوئے، آگے مر جائیں گے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے کہ کوئی بھی غفلت نہیں آتی ہے نا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ الحی ہے، القیوم ہے، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی. موت تو دور کی بات، وہ اونگتا بھی نہیں ہے. اگر اللہ اونگ جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. آپ ایک کانچ کا برتن لے کے کھڑے ہوں، ہاں اونگ آنے لگے گی، ہر ہاتھ سے گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے القیوم ہے، جو بذات خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھا. ہم خود سے قائم ہیں کیا؟ ہم سانسیں خود سے لے رہے ہیں، پیدا خود سے ہوئے، خود جی رہے ہیں، جینے کے سامان ہم نے خود فراہم کیے. اللہ کے زندہ رکھنے سے ہم زندہ ہیں. ایک سانس نہیں لے سکتے اگر اللہ نہیں چاہے. تو ہم قائم ہیں اس کے قائم رکھنے سے. اللہ کو کوئی قائم رکھنے والا نہیں ہے. ہم محتاج ہیں، ہم ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں محتاج ہے اللہ کی. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ سمد کے معنی میں شامل ہے. اور القیوم، خود قائم رہنے کے لیے خود کے اندر پاور ہونا چاہیے.
دوسروں کو قائم رکھنے کے لیے اس پاور کا استعمال اور طاقت، قدرت، حکمت، یہ چیزیں ہونی چاہیے. اللہ پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے، اس کا مطلب سنبھالنے کی طاقت ہے، پیدا کرنے کی قوت ہے، قدرت ہے، حکمت ہے، علم ہے، تبھی تو یہ سب کر رہا ہے. غور کرتے جائیے اس میں، میں بہت اختصار سے بول رہا ہوں. آگے